اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وبرم بوالدی، حضرت یحییٰ ماں اور باپ کے فرما بردار بیٹے تھے۔ ولم یکن جبارا، اور مخلوق کے ساتھ ظلم اور سرکشی کرنے والے بالکل نہ تھے۔ وعصیہ، اور اللہ کے ساتھ بھی نافرمانی کرنے والے بھی نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد، جس دن یہ پیدا ہوئے اللہ کا ان کو اس دن بھی سلام پہنچے۔ ویوم یموت، جس دن ان کی وفات ہوگی اس دن بھی ان پہ اللہ کا سلام پہنچے گا۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن یہ زندہ ہو کے اٹھائے جائیں گے اس دن بھی اللہ کی طرف سے سلام پہنچے گا۔ آیت نمبر 14، 15، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم۔ نیک اولاد سب سے بہترین تحفہ ہے۔ نیک اولاد سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ یحییٰ جس بڑھاپے میں عطا ہوئے اس بڑھاپے کے اندر نافرمان اولاد اگر ہو اللہ معاف کرے، کیا بڑھاپا ظلم کے اعتبار سے، مختاجگی کے اعتبار سے، اللہ معاف کرے اس بڑھاپے میں اگر اللہ کسی کو نیک اولاد کی جگہ نافرمان اولاد عطا فرما دے، اللہ نہ کرے۔ بوڑھے ماں باپ، ان کا جتنا بڑا بڑھاپا ہے آپ ان کی خدمت میں آ جائیں، خدا اتنی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث کی پیشن گوئی ہے، اتنی عمر آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ جس جذبے سے آپ 100 سال کے بوڑھے کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے 100 سال میں اتنے ہی جذبے والا خادم بھی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بوڑھوں کے قریب کوئی نہیں جاتا، اور بہو تو مشرق اور مغرب کے فاصلے پہ چلی جاتی ہے جب کوئی بوڑھا بیمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ اور دولت ہے تو کوئی نوکر آ جائے گا، اور اگر کوئی اماں جی ہیں تو ان کے لیے کوئی آیا آ جائے گی۔ خود اپنے ماں باپ کو دبانا اور مضبوط قوا، ایک وقت وہ بھی آخر پہلوان تھے، آپ کی طرح ہی جوان تھے۔ یہ جوانی ایسے پگھل رہی ہے، اور میرے خیال میں جو 100 سال کے بوڑھے ہیں وہ اس وقت کے لحاظ سے بہت طاقتور ہیں۔ اپنے 100 سال، ہم 100 سال میں پتہ نہیں جاتے بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر گئے تو پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا۔ وبرم بوالدی، یحییٰ اپنے ماں کے فرما بردار تھے، اپنے والد کے فرما بردار تھے، آخر ایک نبی ہیں،
اور نبی کی دعا ہے اور نبی کی تمنا ہے، اور اللہ نے اس بڑھاپے کے اندر عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے ان کو نیک اولاد عطا فرمائی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ میں بھی نمازی بن جاؤں، ومن ذریتی، میری اولاد بھی نمازی بن جائے۔ دیکھیں انسان کے لیے دعا، اس کی اولاد کے لیے دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ مغفرت کے اندر جب والدین کو بیچ میں تم نے شامل کیا تو سمجھ جاؤ کہ والد کے نام سے تمہاری مغفرت پکی ہوگی۔ والد کے نام سے، اس لیے علماء لکھتے ہیں اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں اور آپ والد کا نام نہیں بھی لیتے تو آپ کی والد کی طرف سے قبول ہو جاتی ہے۔ تو نیک اولاد بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہر اپنے خاندان گھر میں دیکھیں آپ کی اولادیں کیسی ہیں، آپ کی اولادوں سے آپ کو کیا بینیفٹ مل رہے ہیں۔ کیا آپ کی اولاد پاپا بابا کہہ کے پیسے لے کے کھا پی رہی ہے، اسکول پڑھ رہی ہے، کالج پڑھ رہی ہے، اچھی ٹیوشن پڑھ رہی ہے، اچھی جگہوں پہ قائم دائم ہے، یا پھر وہ ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کے لیے بھی وہ نرمی ہے، یا کہیں آپ اپنی اولاد سے متنفر تو نہیں ہیں، یا آپ کی اولاد آپ سے متنفر تو نہیں ہو گئی؟ تو بر نیکی کو کہتے ہیں، صلہ رحمی کو کہتے ہیں۔ اور فرمایا ولم یکن جبارا، یحییٰ جبار نہیں تھے۔ جبار کہتے ہیں فن خان، چودھری، جی محلے پہ روب، بازاروں میں روب، شہر میں اس کا روب، ہر جگہ پہ اکڑ خان بن کے چل رہا ہے، اور جباری کی حیثیت سے چل رہا ہے، اور جباری کے نظام سے چل رہا ہے۔ ولم یکن جبارا، اور جبار نہیں تھے آپ، جبار نہیں تھے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبار نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بددیانت نہیں ہوں، میں بددیانت نہیں ہوں، بلکہ میں سچا ہوں، امانت دار ہوں، اور عاجزی پسند ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ آرام کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے پورے جسم پہ چٹائی کے نشانات ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، حصیر آپ نے چٹائی پہ نماز پڑھی، خمرہ چٹائی پہ نماز پڑھی۔ جس میں کھجور زیادہ ہوتی ہے اس کو حصیر کہتے ہیں، جس میں کھجور کی چھال کم ہوتی ہے اس کو حمیر کہتے ہیں، حمرہ کہتے ہیں۔ تو چھوٹی چٹائی بڑی چٹائی، ان چٹائیوں پہ نماز، ان چٹائیوں پہ آرام، انہی چٹائیوں سے محبت۔ جی ایک دن آپ کی زوجہ مطہرہ نے بستر کو ڈبل کیا، ڈبل کر کے بچھایا کہ رسول پاک تھکے ہوئے ہیں، آرام سے سوئیں گے ذرا نرم پہ۔ اللہ کے نبی کا پوری رات نیند نہیں آئی۔ آپ نے صبح پوچھا کیا وجہ آج نیند نہیں آئی؟ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ میں نے آپ کا بستر نرم اور ڈبل کیا ہوا تھا۔ فرمایا تو چاہتی ہے کہ میں دنیا میں بستر استعمال کر لوں، آخرت میں مجھے نہ ملے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹھا اور ٹھنڈا شربت نہیں پیتے تھے، فرماتے تھے کہ جنت میں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا۔ تو لم یکن جبارا، جبار بننا، سرکش بننا، طاقتور بننا، فن خان بننا، بڑا چودھری بننا، اکڑاؤ میں رہنا، تناؤ میں رہنا، تکبر میں رہنا، غرور میں رہنا، اپنی گردن کو نہ جھکانا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ جو چلنے کا تھا نا وہ بالکل ایسے سیدھا نہیں تھا، ایسے نہیں چلتے تھے آپ سیدھے ہو کے، بلکہ آپ یوں چلتے تھے تھوڑے سے جھک کے۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح ڈیلان سے آپ نیچے آ رہے ہوں ایسے آپ چلتے تھے اور جھک کے چلتے تھے، اور تکبر اکڑاؤ اس میں نہیں تھا۔ ولم یکن عصیہ، اور آپ اپنے رب کے بھی نافرمان نہیں تھے، بندوں کے بھی نافرمان نہیں، بندوں کی اطاعت بھی کرتے تھے، بندوں کی بات بھی مانتے تھے، بندوں سے نرمی بھی کرتے تھے، اور رب کی نافرمانی بھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں
حقوق العباد ادا کرتے رہو گے تو اللہ عاجزی پیدا کر دیں گے. اگر حقوق العباد کو ہڑپ کر جاؤ گے تو اللہ کبھی عاجزی آپ کو نہیں دیں گے. حقوق العباد، اللہ تو بہت غفور رحیم ہے، اللہ بہت غفور رحیم ہے، لیکن بندہ بڑا ظالم بھی ہے. معاف کرنے پہ آئے تو کر دیتا ہے، نہ کرنے پہ آئے تو وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ. کیا خوبصورت اللہ نے یہ آیت اتاری ہے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق. اس دن سلام جس دن تو آیا، اس دن سلام جس دن تو جائے گا، اس دن سلام جس دن تو قبروں سے اٹھے گا. کیا خوبصورت زندگی، پیشن گوئی. اللہ کے سلام آتے رہے ہیں، فرشتوں کے بھی سلام آتے رہے ہیں، صحابہ پہ آتے رہے ہیں، نبی پہ آتے رہے ہیں، ازواج مطہرات پہ آتے رہے ہیں جی. مگر یہ سلام بذریعہ وہی ڈائریکٹ یوم ولد، جس دن تو پیدا ہوا. پیر کا دن، جمعرات کا دن، جمعہ کا دن، عیدین کا دن، شب جمعہ کا دن، عاشورہ کا دن، یہ بڑے متبرک ہیں. اللہ کسی کو اگر پیدائش یہاں کی عطا فرمائے. اس لیے رسول پاک کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ پیر کے دن یا جمعہ کی شب پیدا ہوئے تھے. اور سلامتی ہے، سلامتی ہے بھائی. جس کی بچپن پہ سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کو کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ. جس دن آپ پیدا ہوئے آپ پہ کیا ہے؟ سلامتی. اور اللہ کی سلامتی. وَيَوْمَ يَمُوتُ، یہ تو کمال ہے. جس دن تمہاری موت آئے گی اس دن بھی اللہ کا تم پہ سلام ہوگا. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جس ٹائم اللہ والا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور فرشتے اوپر سے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اور پردے ہٹائے جاتے ہیں، سامنے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی آبشاریں اور نہریں اور حوریں اور فرشتے اور حوریں اس کو بلا رہی ہوتی ہیں، اور اس کی آنکھ اٹھتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جناب اس کی آنکھ اٹھ گئی ہے جی. اشارہ ہوتا ہے یہ جا رہا ہے. اور بڑا پرسکون ہوتا ہے، بہت پرسکون ہوتا ہے. کوئی ادھر ہاں کر رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر کیا کر رہا ہے، کوئی ادھر کیا کر رہا ہے. اس کو فرشتے اتر کے کیا کہتے ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. فرشتے جس پاک بندے کی روح نکالتے ہیں، پاک بندے کی روح نکالتے ہیں، اس کو اس ٹائم کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر کیا ہو؟ ادخلوا الجنہ، جاؤ بھائی تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ہیں اور ہم ہا ہا کر رہے ہوتے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں، عورتیں گریبان پھاڑ رہی ہوتی ہیں، داماد گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں، بہنوئی گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں، بھانجا اپنا رو رہا ہوتا ہے، ملازم اپنا رو رہا ہوتا ہے، محلے دار اپنا رو رہا ہوتا ہے، لنگوٹیا یار اپنا رو رہا ہوتا ہے. شام کو تبصرہ ہوتا ہے، حاجی صاحب چلے گئے، ان کی بہو اتنا روئی، ان کا داماد اتنا رویا، محلے والا اتنا رویا، دکان والا اتنا رویا. اور بھائی یہ رونے والے پہ تو اللہ کی لعنتیں ہیں. اونچی آواز سے رونا ٹھیک نہیں، اور گریبان پھاڑ دیتے ہیں. ہماری زبان میں کہتے ہیں دنکڑ، دانت جڑ جاتے ہیں. جب غم کہتے ہیں غم آیا ہے، پھر اس کے لوہے کے کوئی چمچ وغیرہ ڈال کے اس کے دانت اوپر نیچے الگ کرتے ہیں. حضرت جعفر جو تھے نا، حضرت جعفر جب شہید ہو گئے، ان کے گھر کی عورتیں رونے لگ پڑی. نبی پاک نے ایک صحابی کو بھیجا، بھائی جاؤ ان کو منع کرو. منع نہیں ہوئی. پھر آپ نے فرمایا جاؤ ان کو منع کرو. پھر پتہ چلا جی رو رہی ہیں. پھر کہا یار جاؤ ان کو روکو. پتہ چلا جی رو رہی ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ مٹی اٹھا کے ان کے منہ کے اندر ڈال دو تاکہ ان کی بات ہی بند ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بات ہی. تو بھائی کوئی مر جائے، مجمع سے ہٹ کے کمرے میں چلے جاؤ. اب وہاں تمہیں اس کی یاد آئے گی اور تمہارے دل پر اٹیک ہوں گے، حملے ہوں گے. ہیں باپ، پھر باپ کا چہرہ ہے، پھر باپ کی گفتگو، پھر باپ کا پیار، باپ کا سلوک، باپ کا انداز یاد آئے گا. آپ دیکھیں گے آپ کو رونا آئے گا، دل سے آئے گا، اور آپ کے آنسو گریں گے، داڑھی پہ گریں گے. یہ سنت ہیں. یہ کیا ہیں؟ اور ہا 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 کرنا. نعوذ باللہ اللہ نے ہم پہ ظلم کر دیا، نعوذ باللہ اللہ نے کسی اور کو لے جاتا، نعوذ باللہ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا، ان بچوں کا کیا بنے گا، ان بچیوں کا کیا بنے گا. اور میرے بھائی کیوں نہیں بنے گا؟ کیوں نہیں بنے گا جی؟ بیٹے کو 100 روپیہ وراثت میں ملتا ہے، بیٹی کو 50 روپیہ ملتا ہے، بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے، تو دو.
وراثت آئی کہ نہیں آئی؟ مکان چھوڑ گیا، مکان سب کو ملے گا، پیسہ چھوڑ گیا، پیسہ سب کو ملے گا، برتن چھوڑ گیا، برتن سب کو ملیں گے، کپڑے چھوڑ گیا، کپڑے سب کو ملیں گے، کاروبار چھوڑ گیا، کاروبار سب کو ملیں گے۔ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ جوان بچیاں اللہ کو نظر نہیں آئی نعوذ باللہ، اور بابا جی چلے گئے ہیں اور جوان بچے نظر نہیں آئے؟ بھائی اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ ان کو لے گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر رونا ہے سائڈ پہ ہو جاؤ، رونا شروع کرو، آنسو گراؤ، جتنے گرتے ہیں گراؤ، دل کا یہ جو غم اور پریشر ہے نا اس کو نکالو، آنسوں سے نکالو۔ لیکن یہ ہا وا کرنا یہ تو دکھلاوا ہے، یہ تو دکھلاوا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈال دو تاکہ یہ رو نہ سکے، رو نہ سکے۔ تو بھائی جس کی موت پر سلامتی ہے وہ کلمہ گو، وہ نمازی، مسواک کی موت، پورے حقوق العباد ادا کر کے چلا گیا، حلال کھا کے چلا گیا، حرام کبھی نہیں کھایا، شرک کبھی نہیں کیا، غیر کو سجدہ کبھی نہیں کیا، غیر سے حاجت کبھی نہیں مانگی، اور جو آ رہا ہے رو رہا ہے اور اس پہ سلام بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا 3 مسلمان تمہارے اچھا ہونے کی گواہی دے دیتے ہیں نا تو اللہ ان کی گواہی کو قبول فرما کے بندے کی جنت کا فیصلہ فرما۔ 3 مسلمان۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مرنے کے بعد کسی کی برائی بیان مت کرو، صرف اس کی اچھائی بیان کرو۔ تو کتنا پیارا جملہ ہے، یوم ولدہ، جس دن یحییٰ آئے ہو اس دن سلام، یوم یموت، جس دن تم جاؤ گے اس دن سلام، ویوم یبعث حیّا، جس دن زندہ ہو کے اٹھو گے اس دن سلام۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ حیات بعد الممات، حیات بعد الممات، موت کے بعد ہم نے کیا ہونا ہے؟ زندہ ہونا ہے۔ یہ عقیدہ بھی قرآن نے دے دیا، یہ عقیدہ بھی قرآن نے دے دیا۔ اور جس وقت ہم قبروں سے اٹھیں گے تو کیا دہشت اور وحشت ہوگی، لیکن جن پہ خدا یہاں سلامتی کر رہا ہے ان کی کیا شان ہوگی، ان کی۔ تو دیکھو بھائی اولاد نیک مانگو گے ایسے سلام آئیں گے، ایسے سلام، 3 سلام پوری زندگی میں آ گئے، یوم ولد، یوم یموت، یوم یبعث حیّا، یہ 3 سلام ہیں۔ تینوں سلام حضرت یحییٰ کی صفات پہ ہیں، ان کی زندگی پہ ہیں، نیک اولاد کے اوپر ہیں، نیک بچے کے اوپر ہیں، اور یہ برکت دین کی تھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور یہ کتاب قرآن نہیں تھی بلکہ تورات تھی، اور تورات والے نے جب کتاب کو مضبوطی سے پکڑا تو اللہ نے اس کی موت پر، پیدائش پر اور قبر سے اٹھنے پر 3 سلام بھیج دیے۔ آج جب آپ قرآن پکڑیں گے اور قرآن کو تھامیں گے اور قرآن کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، آپ بتاؤ کتنے آپ پہ سلام آئیں گے، کتنے آپ پہ بڑے انعام آئیں گے، کتنے بڑے آپ پہ اکرام آئیں گے۔ تو میرے بھائی یہ بانج عورت جن کا نام الیشبع تھا، کیا تھا؟ الیشبع، اور ان کے والد جن کا نام زکریا علیہ السلام تھا، ان کو یہ اولاد اللہ نے نصیب کی جن کا نام یحییٰ تھا۔ پھر یحییٰ کو اولاد دی، فرما بردار بنایا۔ پھر یحییٰ کی زندگی کا نچوڑ قرآن نے موت تک اور موت سے اٹھنے کے بعد تک کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ اور زکریا علیہ السلام جس اللہ والی عورت سے متاثر ہو کر امیدوار بنے تھے اولاد کے، ان کا نام کیا تھا؟ مریم۔ اور مریم نے جو کمال یہاں دکھایا تھا وہ محراب کی عبادت تھی اور رب کی پکار تھی۔ انشاءاللہ یہ بچہ اللہ نے ان کو عطا فرما کے پورا توکل کا نتیجہ ان کو نصیب فرمایا۔ انشاءاللہ اب ہم ان اماں جی کا ذکر پڑھیں گے کل سے، جن کا نام حضرت مریم ہے، اور جو کمال ہیں حیا میں، اور قرآن نے تو ان کے لیے کمال کے کمال الفاظ بیان کر دیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔